جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین آج کے دن برسنے والی رحمتوں میں سے اپنا حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی برکتیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف میں خوب جشن ولادت انشاءاللہ الکریم منانا ہے۔ آج بھی ایک موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، پیغام قرآن۔ آمد خیر الورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اللہ كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی خالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ پہلی آیت مبارکہ میں یہاں کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے اور جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا، کھالیں جلتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ نئی کھالیں پیدا فرماتا رہے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ آئے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں کسی کی کھال جل جائے تو کچھ عرصے بعد صحیح ہو جاتی ہے۔ کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر کرم نوازیوں اور جنتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال اور عذاب کے ذکر کے ساتھ اہل ایمان کے اعمال اور جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے۔ چنانچہ مومنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور وہاں دھوپ نہیں ہوگی، بلکہ رب کریم عز و جل کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی رحمت اور آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور اس کے ساتھ تفسیر کا الحمدللہ ہم نے سماعت کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں خلیل بھائی کی طرف، لیکن اس سے قبل مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ایک موضوع ہوگا، اور موضوع کیا ہوگا عدنان بھائی سے سنتے ہیں۔ عدنان میں کیا موضوع ہوگا آج؟ چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آج کا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بہت آسان اور بہت آسان اس کا سوال اور جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ ابھی بڑھتے ہیں خلیل بھائی کی طرف اور ایک کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
آمد مصطفیٰ ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امام مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نالین مبارک مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. آمینہ دا جان جے عرشہ دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، میں گناؤں گئے تیرے امیدواران جمال. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، پھر چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا نہ کوئی تجھ سا ہوا، ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا.
تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کوراگی کرتا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف کے سہاد ہے کاف کے سہاد ہے یا کے عین صاد کاف کا یا عین صاد کاگے چہرہ نور کا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا امت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کے جان جہانا تھا سچ آخر رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانہ سب بنیا مکھ چند بدر شاشانی رتھ چمک دلا تو نورانی کلی زلفت اک مستانی مخمور یقین مد بھریا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بیچینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ صبا جس کو کن کی جی کہے اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی بات اس کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام جس کی تصدیق سے روتے ہوئے
ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس سمت اٹھانے کر دیا مجھے باہر سماحت پہ لاکھوں سلام جس کو بار دعا غم کی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام نور کے چشمے چہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فیروز ساعت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ بچپن کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کوئے شیرہ جب بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب قرآن فرماتا ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار حسن و جمال عطا فرمایا۔ انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی کی طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے تو گفتگو سے پہلے اس کا چہرہ ہی سامنے ہوا کرتا ہے، اور چہرہ جیسا ہوتا ہے پھر سامنے والے پر ویسا اس کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ کہیں امام اہل سنت یہ تمنا کرتے نظر آتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ کہیں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، اور کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا کہ جو دیکھتا فدا ہو جاتا، حضور پہ قربان ہو جاتا، اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کو اپنا اعزاز سمجھا کرتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ایسے حسین و جمیل ہیں، اللہ رب العالمین نے بے حساب آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ الکریم حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی تابانیوں کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اور خاص طور پہ آپ علیہ السلام کا حسن مصطفیٰ، کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام جہان کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، اور آپ علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر حسن و جمال عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یوں تو دنیا کے اندر مشہور حسن جو ہے وہ حسن یوسف ہے، مگر اس حسن سے بھی بڑھ کر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، واہ واہ واہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ کیا پیاری جو ہے وہ تمثیل اور تشبیہ جو ہے وہ دی ہے کہ حسن یوسف کے اوپر تو عورتوں نے جو ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹی تھی، تو عورتیں تو ویسے ہی جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہیں، ایموشنل ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حسن ہے کہ اس کے اوپر جو مردان عرب ہیں، ایک مرد اور پھر عرب کے قوی اور جناب جری اور بہادر جو مرد ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی گردنیں تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے،
انہوں نے اپنی گردنیں تک کٹوا دی، وہ حسن و جمال تھا آپ علیہ السلام کا، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ حسن عطا فرمایا کہ حقیقی معنوں میں آپ کا حقیقی حسن تو دنیا والے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہ ایک پردے کے اندر تھا، مگر اس پردے کے اندر بھی جو حسن کا اظہار ہوا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور جو ہے وہ نکلا کرتا تھا۔ سبحان صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیباج و حریر جیسے جو ہے وہ ریشم کپڑے جو ہے وہ دیکھے، لیکن حضور کے بدن مبارک کو اس سے زیادہ نرم اور ملائم میں نے پایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ حسن عطا فرمایا کہ جب غیر مسلم بھی آپ کو دیکھتے تھے تو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ فقط حضور کی زیارت کر کے وہ ایمان لے آیا، سبحان اور وہ یہ کہہ اٹھا کہ یہ چہرہ جو ہے وہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ فریب دینے والے شخص کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیسا بوجہی کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سچ کی رونق بندے کے چہرے پر نظر آتی ہے، سچائی کی چمک انسان کے چہرے پر نظر آتی ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام تو سچوں کے سردار ہیں، آپ علیہ السلام تو سچ کی ترغیب دینے والے ہیں، ہمیشہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو آپ کا چہرہ انور ایسا تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی آپ پر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن کو کما حقہ مکمل ظاہر نہ کیا گیا۔ حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی پہچان ہی نہ سکا۔ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ کھانے کے اندر ناظرین نمک ہوتا ہے نا، تو اگرچہ وہ بہت کم ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر عدنان بھائی وہ نمک ہی نہ ہو کھانے کے اندر تو وہ اپنی کمی کا احساس دلاتا ہے، بے شک، یعنی وہ اہم کھانے کا جز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ جب کبھی حسنوں کی بات کی جائے، حسن و جمال کی بات کی جائے، اور نبی کریم علیہ السلام کے حسن کی بات ہی نہ ہو تو وہ ذکر ہی پھیکا ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل عمران بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کی جائے، اور حدیث پاک میں ہے اور بعض مفسرین کرام نے اس کو ذکر کیا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن ملاحت سے نوازا تھا، سبحان اللہ۔ اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن صباحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ عطا فرمایا تھا، اور اس کو بعد میں بعض جو ہے وہ اہل ذوق یوں اس کی تقسیم کرتے ہیں صباحت اور ملاحت کو، کہ صباحت اور ملاحت میں ایسے ہی فرق ہے جیسے میٹھا اور نمکین دو چیزیں ہوں، تو میٹھا تھوڑا سا کھا سکتا ہے بندہ، اس کے بعد سیر ہو جاتا ہے، لیکن نمکین جو ہے اس کی ایک اپنی ہی چاشنی، اپنی ہی لذت، اور اس سے بندہ سیر جو ہے نا وہ میٹھے کے مقابلے میں جلد نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ، ایک فرق یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حسن صباحت یہ ہے کہ بندہ نگاہ جو ہے نا اس چہرے پر جس کو حسن صباحت سے نوازا گیا ہے، جس پر نگاہ جما نہ سکے، اور ملاحت کہا جاتا ہے اس چہرے کو اگر نگاہ پڑ جائے تو پھر ہٹا نہ سکے بندہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حسن ایسا ہی تھا، جو ایک بار دیکھتا تھا وہ بار بار دیکھنے کی طلب رکھتا تھا، اور جس نے بار بار دیکھا وہ 1000 بار دیکھنے کی طلب رکھتا تھا، جس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ بیداری میں نظر آئے کاش۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو مشہور زمانہ کلام ہے اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، تو اس کا جو سبب ہے اس کو لکھنے کا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وادی ہمراہ میں آپ نے زیارت سے مشرف ہوئے، اور وہ حسن و جمال نبی پاک علیہ السلام کا ملاحظہ کیا، کلام لکھا، اور پھر اس کے اندر پھر فریاد بھی کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے وادی ہمراہ میں مجھ سے میٹھی باتیں کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا برد یمن جو ہے اپنے چہرے انور سے ہٹائیے تاکہ میں پھر آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ہے وہ بے شک بے مثل اور بے مثال ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں اپنے والد گرامی کا خواب، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی میرے والد گرامی کو، اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر پڑھتا ہوں تو ان کو تو اللہ پاک نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی کیفیات ویسا انداز آپ کے بارے میں لوگوں کا میں نہیں پڑھتا، نہیں جو ہے وہ میری نظر سے گزرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا جو حسن و جمال ہے اس پر بے شمار پردے ڈال کر مجھے بھیجا۔ فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا مخلوق میں سے کوئی ایک چہرہ مصطفیٰ کی طرف نگاہ کرنے کی تاب نہ رکھتا۔ اور اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ سب اوصاف عطا فرمائے ہیں، ان میں سے بے شمار اوصاف عطا کیے ہیں جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اس کی بھی اپنی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال اور حضرت نوح علیہ السلام کا حسن و جمال جو روایات میں ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہیں۔ آپ دیکھیے ان کا حسن کیسا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے نا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا جس میں روشنی انوار و تجلیات کی اتنی کثرت تھی کہ آپ چہرے پر جو ہے نا وہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، نقاب کیا کرتے تھے۔ جب آپ اس چہرے انور سے نقاب کو اٹھایا کرتے تھے، جب لوگ کشتی کے اندر بھوک سے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو اب حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ جی ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ختم ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور آپ نے چہرے انور سے نقاب اٹھایا۔ جس نے آپ کے چہرے کی زیارت کی بھوک بھی ختم ہوگی، پیاس بھی ختم ہوگی اس کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال، جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جو دیدار کی تجلی سے مشرف ہوئے اور جب آپ جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئے تھے کوہ طور پر، اس کے بعد چہرہ انور کی صباحت، ملاحت، انوار، تجلیات اتنے بڑھ چکے تھے جو بندہ نگاہ بھر کے آپ کو دیکھ لیتا تھا وہ نابینا ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرہ انور پر جو ہے وہ کپڑا ڈال کے رکھا کرتے تھے، ایسا جو ہے وہ اہتمام انتظام فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ نابینا ہونے سے بچ جائیں۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کو ملاحظہ کیا، جو دیکھا سو دیکھا، اور اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لے آئے، ان کے چہرے انور پر انوار کی اس قدر تجلیات کا ظہور ہوتا تھا۔ اور جنہوں نے اپنے رب کو بے حجاب دیکھا اور ایسے دیکھا کہ قاب قوسین او ادنا والا معاملہ ہے، ان کے چہرے منور پر انوار و تجلیات کی کتنی کثرت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا حسن عطا کر کے بھیجا ہے، اس باوجود اتنی کثرت کے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور نہ دیکھ پاتے تو یعنی ایسی کیفیت ہوتی، تو وہ جو دیکھ کر صحابیت کے شرف پر فائز ہوتے ہیں، جو ان کی محفل و مجالس میں بیٹھ کر صحابیت کا شرف پاتے ہیں، لوگ اس شرف سے محروم ہو جاتے، اور چہرہ مصطفیٰ کی جانب کوئی شخص نگاہ نہ کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نور کو پردے ڈال کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں آپ کا ظہور فرمایا ہے، اور چہرہ جو ہے وہ پورے جسم کی یوں کہہ لیں جان ہوا کرتا ہے حسن و جمال کے اعتبار سے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک حسن تو وہ ہے، چہرہ تو حسن و جمال کا مظہر عتم ہوا کرتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا تو ایک ایک عضو ایسا ہے، ان کا تو ناخن پا بھی ایسا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہوں یا بعد کے لوگ ہوں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ناخن مبارک پر بھی اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بھی ناخن پا بھی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا جیسے شعر ہے، ناخن پا کو بھی تشبیہ دیتے ہیں چاند کے ساتھ، کہ جیسے چاند روشن اور چمکدار ہے، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا ناخن پا ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پا کا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
جو حسن ہے، جمال ہے، چہرہ مصطفیٰ تو حسن و جمال کی آن بان اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پاؤں مبارک کی انگلی ایسے حسن و جمال اور تناسب کے اندر تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے بچپن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پر دیکھا تھا، اور بعد میں انہوں نے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن جمال کو بیان کیا۔ کہتی ہیں میں نے وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلی، پاؤں مبارک کی چھوٹی انگلی، فرماتی ہیں اس کا حسن و جمال، اس کا تناسب، اس کا جو ہے وہ خوبصورتی کے اندر وہ اپنی مثال آپ تھی۔ فرماتی ہیں میں نے اس وقت دیکھا تھا لیکن آج تک اس حسن و جمال کو میں بھلا نہیں سکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ بہت ساری روایات ہیں جس کا مفہوم چند روایات کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ دیکھنے والے کہا کرتے کہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر ایک عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ رب نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اللہ بھائی اکبر۔ یہاں یہ ایک تو مشہور جو ہے وہ جملہ پہلا جو ہے وہ احسن منک لم تر قط عینی، اس کو وہ احسن منک لم تر قط عینن کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، یعنی ایک تو فرما رہے ہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور ایک فرماتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینن، کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، اور پھر آگے اس کی دلیل کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ خلیل بھائی بھی پڑھتے رہیں تو کیا بات ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کلی زلف اکھ مستانی، کلی زلف اکھ مستانی، مخمور اکھی مد بھری اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جان جہانا کھا، اس صورت نو سچ آنکھیں رب دی میں شانہ، سچ آنکھیں رب دی میں شانہ، جس شان کو شانہ سب بنیا، سچ آنکھیں رب دی
دل شانہ جس شان تو شانہ سب سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ زیبا اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغا یا رسول اللہ۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی زیارت سے ہمیں شرف عطا فرمائے، اور قیامت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور کچھ روایات بھی اس طرح کی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور چاند جیسا چمک دمک میں موجود تھا۔ تو اب اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے مختلف تشبیہات جو ہے وہ دی ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ تمام تشبیہات جو ہے وہ تقریبی ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ قریب ہے، ورنہ حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسن جو ہے وہ کسی چیز میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کئی روایات ہیں، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات جب کہ چاند جوبن پر تھا، چاند جوبن پر کب ہوتا ہے؟ 14ویں کی رات کو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تو قسم سے مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ اکبر اللہ۔ وہ کسی نے کہا نا کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو علماء نے بیان فرمایا، اور اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو یہ فرمایا کہ جتنی بھی تمام تشریحات یا تشبیہات بیان کی گئیں، یہ تمام جو ہے وہ حضور کے حسن کو گویا کہ سمجھانے کے لیے کی گئیں کہ دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ حسین ہے اس سے تشبیہ دے کے بتایا گیا کہ دیکھو اس جیسا ہے، مگر وہ نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ اور عرفہ ہے حضور کا حسن۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ایسا تھا گویا کہ چاندی سے ڈھالا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو جو ہے وہ کئی مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسے ایک روایت کے اندر ہے کہ کسی نے حضرت برا بن عازب سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ تلوار کی مثل تھا؟ اب تلوار کی مثل سے مراد کیا ہے کہ جو تلوار ہوتی ہے بڑی وہ چمک رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ لوہے کی یا اسٹیل کی بھی ہو تو وہ کتنی خوبصورتی اس کے ساتھ چمک رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا نہیں۔ کہا پھر کیسا تھا؟ کہا بل مثل القمر، بلکہ مہتاب کی مثل تھا، یعنی چاند کی مثل جو ہے وہ تھا۔ سبحان۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں، جیسے کہ عدنان بھائی نے بھی ذکر کیا کہ حضور کا جو حقیقی حسن تھا وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوا۔ فرمایا کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ، حضور کا تمام حسن ظاہر نہ ہوا، کیونکہ اگر حضور کا تمام حسن ظاہر ہو جاتا تو آنکھیں جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ نے یہ شعر پڑھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وہ خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کی میں تاب نہ لا پاتا تھا، بلکہ میں جب بھی حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی ہتھیلیاں آنکھوں پہ رکھ کر حضور کی زیارت کیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے حسن کے وجہ سے زائل نہ ہو جائیں۔ اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا، جسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف تشبیہات کے ذریعے سے
سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ عمران بھائی، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا ہوا احسن عندی من القمر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، حضور کا حسن و جمال میرے نزدیک چاند سے زیادہ تھا۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں ان حضرات کی نگاہ حقیقت بین تھی، یہ صرف محبت میں عقیدت میں نہیں کہا انہوں نے، فرماتے ہیں حقیقت میں چہرہ مصطفی چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ کیوں ہے؟ اب وجوہات گنوا رہے ہیں۔ اچھا فرماتے ہیں کہ چاند صرف رات میں چمکے، اچھا چاند صرف رات میں چمکے، یہ چہرہ دن رات چمکے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں چاند صرف 3 رات چمکے، جب پورا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں یہ چہرہ ہمیشہ ہر دن رات چمکے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں چاند جسموں پر چمکے، یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکے۔ سبحان اللہ چاند ہمارے ظاہر کو منور کرتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا چہرہ منور ظاہر کو بھی منور کرتا ہے اور بندے کے باطن کو بھی روشن و منور کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاند نور ابدان دے، یہ چہرہ نور ایمان دے۔ فرماتے ہیں چاند گھٹے بڑھے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی جوبن پہ پہنچتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں یہ چہرہ گھٹنے سے محفوظ رہے۔ اللہ چاند کو گرہن لگے، یہ کبھی نہ گہے۔ چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے، حضور سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں حضور انور کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا، بلکہ واقعہ یوں ہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ چاند دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ نہ کاٹے، فرماتے ہیں چاند دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ نہ کاٹے، حسن یوسف دیکھ کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور حسن یوسفی سے حسن محمد کہیں افضل ہے، لہٰذا حضرت جابر کا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ سبحان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اور چہرہ مبارک کا جو حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ آپ ہی اس کے مستحق ہیں، اور وہ آپ اپنی مثال آپ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا خلیل بھائی، جلوہ نما۔ ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا عمران بھائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے، اللہ پاک نے اس میں کیسی کشش اور کیسی ہدایت کا مظہر بنایا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا مظہر بھی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمال کا مظہر ہے، اسی لیے جو دیکھتا تھا
وہ اللہ تبارک و تعالی کا اس پر فضل اور کرم یوں ہوتا تھا، نور ہدایت سے اس کا دل روشن و منور ہو جایا کرتا تھا۔ اور اجنبی لوگ جو نہیں جانتے تھے، جنہوں نے پہلی بار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تھا، ان کی نگاہیں بھی رک جایا کرتی تھی چہرہ مصطفیٰ پر۔ آپ دیکھیے حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو واقعہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کا حسن جمال، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک جتنی تفصیل کے ساتھ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، وہ کسی اور سے اتنی تفصیل کے ساتھ ملتا نہیں۔ حالانکہ ان کا وہ نبی کریم علیہ السلام کا ان کے گھر تشریف لانا، کچھ دیر آرام کرنا، اور وہاں جو ہے وہ کھانے پینے کا کچھ سلسلہ کرنا، اور اس کے بعد تشریف لے جانا، اور پھر اس کے فوراً بعد، یعنی سرکار علیہ السلام تشریف لے کر گئے ہیں، فوراً بعد ان کے جو شوہر ہیں ابو معبد وہ آئے ہیں، اور وہ آ کے پوچھ رہے ہیں کون آیا تھا۔ گھر کا جو نظام تھا، جو انداز تھا، وہ بدلا ہوا۔ گھر میں دودھ نام کی شے کوئی نہیں تھی، لیکن ادھر برتن بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا، اور پھر وہ آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے گزر مبارک ہوا ہے، تو گویا وہ جو ان کا گھر تھا، وہاں کے جو رستے تھے، وہ بتا رہے تھے، پتہ دے رہے تھے۔ اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت تک حضور علیہ السلام کو نام مبارک بھی نہیں پتا تھا۔ جب ابو معبد نے پوچھا کہ بھی کون آیا تھا، تو حضرت ام معبد پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ایک مبارک آیا تھا، مبارک، ایک برکت والی شخصیت تشریف لائے تھے، اور چونکہ برکتیں وہ دیکھ چکی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا، پوچھا کیسے دکھتے تھے؟ تو اب جو حسن و جمال، حالانکہ تھوڑی دیر تشریف فرما ہو کر سرکار علیہ السلام یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن جمال اور اتنی تفصیل کے ساتھ، یعنی کیسے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، گردن مبارک کا حسن ہے، چہرہ مبارک کا حسن ہے۔ فرماتی ہیں دور سے دیکھو بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، اور جب پاس آتے اور زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دور سے کسی کو دیکھیں نا، تو بارہا اس طرح کا جو ہے نا وہ اتفاق ہوتا ہے، کئی لوگوں کو ہوا ہوگا کہ دور سے آدمی جو ہے نا وہ بڑا اچھا، خوبصورت اور قد کاٹ والا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب پاس آتا ہے نا تو کہتے ہیں یار جیسا میں سمجھ رہا تھا ویسا نہیں ہے۔ لیکن حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں دور سے خوبصورت، اور جب پاس آتے ہیں اور زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ہے، جمال ہے، جنہوں نے نہ جانتے ہوئے دیکھا چہرہ مصطفیٰ کو، انہوں نے بھی، آپ دیکھیے وہ قبیلہ غالباً طارق کے لوگ تھے، یکسی اور قبیلے کے لوگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ تھے، وہ مدینہ طیبہ کے باہر آ کر جو ہے وہ انہوں نے پڑاؤ کیا، یہ کہیں جا رہے تھے لوگ۔ اور اس زمانے میں یوں کہہ لیں کہ جو سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے وہ بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا، کسی بھی شخص کے پاس ہوتے تو وہ بڑا امیر ہوا کرتا تھا۔ جیسے فی زمانہ ہمارے ہاں جو اچھی قسم کی گاڑی کسی کے پاس ہو، اور وہ زمانے میں لوگوں میں ممتاز نظر آتا ہے کہ جی یہ فلاں جو ہے اس کے پاس گاڑی، تو اس زمانے میں سرخ اونٹ ایسے ہی اہمیت رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، یہ لوگ مدینہ طیبہ کے باہر جو ہے وہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ٹھہرے ہوئے تھے قبیلے کے افراد۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، باہر ایسے خرامہ سرکار علیہ السلام کا آنا ہوا، دیکھا کہ سرخ اونٹ ہے ان کے پاس، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اچھا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا بھئی یہ مجھے بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بیچتے ہیں۔ کتنے میں؟ سودا ہو گیا، رقم طے ہو گئی، اتنی جو ہے وہ دی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں رقم بھجوا دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر جا رہے تھے اونٹ لے کر، تو اب وہ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام کو جاتے ہوئے۔ جب سرکار علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اب وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے، بھئی کون تھا بندہ، اونٹ کس کو دے دیا ہم نے، یعنی اپنی قیمتی ترین متاع جس شخص کو ہم نے فروخت کر دی، دے دی، اور بدلے میں کچھ لیا بھی نہیں، اور انہوں نے کہا بھجوا دیتا ہوں، تو ہم میں سے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی وہ لگتا یوں ہے کہ اگر ذوق سے بندہ جو ہے وہ غور کرے، فکر کرے، حسن مصطفیٰ میں اس قدر مستغرق ہو گئے تھے، وہ رقم لینا، نام پوچھنا، پتہ پوچھنا، یہ سب کا سب وہ بھول چکے تھے، بس حسن مصطفیٰ میں مستغرق ہو چکے تھے۔ اور جب سرکار علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہوئے، تو اب وہ جو کیفیت تھی اس سے باہر آئے، اب وہ پوچھتے ہیں بھائی کون تھا بندہ،
کدھر سے اللہ، آیا تھا، پتہ اللہ، کیا ہے، کسے دے نام دیا کیا ہے، اپنا اونٹ؟ کس کو دے دیا اپنا اونٹ۔ اب یہ وہ باتیں شروع ہوئی اور کچھ کیفیت ایسی بنی، بھئی پتہ نہیں ہمارا نقصان نہ ہو گیا اور پتہ نہیں واپس کچھ ملے گا نہیں ملے گا۔ تو اتنے میں جو قبیلے کے سردار کی جو زوجہ تھی اس نے وہاں سے پردہ ہٹایا اور کہنے لگی کہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو کہ تم نے نقصان کر دیا یا تمہیں جو ہے وہ رقم نہیں ملے گی، اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ چہرہ ایسا ہے جو کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر انہوں نے نہ دیا تو اس اونٹ کی قیمت میں ادا کروں۔ آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اجنبی بظاہر یوں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی حسن مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تھا، اور حضور علیہ السلام بھی جواد و کریم ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، اس کے بعد ہوا کیا کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ آئے اور فرمایا کہ بھئی اونٹ تم لوگوں نے بیچا ہے؟ کہا ہاں جی۔ تو کہا کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھیجے، یہ کھجوریں ہیں، ان سے کھاؤ بھی، سیراب بھی ہو، خوب جو ہے وہ اپنی بھوک کو بھی مٹاؤ، اور یہ جو رقم تھی وہ بھی عطا فرمائی اور اس سے بڑھ کے عطا فرمایا۔ تو واقعی نبی پاک علیہ السلام کا حسن اور جمال اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بے مثل اور بے مثال ہے۔ اپنے حسن و جمال کے نظارے بھی کروا، پھر اللہ کریم نے ان سب کو جو ہے وہ دامن اسلام سے بھی یہ وابستہ ہوئے یہ لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا صدقہ یوں عطا فرمایا، یعنی جو دیکھتا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دو جا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دو جا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے ذکر میں ایسا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس سنتا ہی رہیں یا بیان ہی کرتا رہیں۔ یقین کریں جب عدنان بھائی بیان کر رہے تھے تو ایسا ایک لطف و سرور کی کیفیت تھی، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ناظرین، کیا کبھی دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو ہم نے دیکھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ تو یہ تمنا اپنے دل کے اندر، یہ تڑپ اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام آج بھی نوازتے ہیں، بے شک، آج بھی کرم فرماتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام جب کرم فرماتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے علماء نے طریقے بھی لکھے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کی جائے، دیگر بھی ہیں، اور ویسے بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے تو درود پاک کا مہینہ ہے، صلاۃ والسلام کا مہینہ ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال، آقا دو عالم علیہ السلام کے جسم انور کا سایہ نہیں تھا، کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت جو ہے وہ فرماتے ہیں، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نور سے، اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نور ہیں، اللہ نے آپ کو نور بھی قرآن میں ارشاد فرمایا، سراج منیر بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ سراج منیر سبحان مطلب اللہ۔ چمکتا ہوا روشن چراغ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو خود نور ہیں، سبحان اللہ۔ روشنی ہیں، لوگوں کو روشنی دینے والے ہیں، ہدایت کی راہ جو ہے وہ دکھانے والے ہیں، اور خود آپ کی ذات طیبہ بلکہ آپ کا ہر عضو جو ہے وہ نور ہے، اور آپ مکمل طور پہ سراپا نور ہیں۔ تو جب آپ نور ہیں تو نور کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی بات کو امام اہل سنت نے فرمایا کہ اولاً تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی ذات کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کائنات میں رب تعالیٰ کا سایہ ہے، تو فرمایا سائے کا سایہ نہیں ہوتا، شیڈو کا شیڈو نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو آپ تو خود اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں، سایہ ہیں، تو آپ کا سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان۔ ایک تو یہ دلیل فرمائی، دوسرا فرمایا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، یعنی روشنی کا سایہ نہیں ہوتا۔ روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ رکاوٹ بن جاتی ہے وہ چیز روشنی سے، اور اس کے دوسری طرف جو ہے وہ اس چیز کا سایہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن خود روشنی کا سایہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو خود جو ہے وہ نور ہیں، آپ کا سایہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو بڑا پیارا جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ بیان بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان کو اس بات کا جو ہے وہ بڑا یقین اور عقیدہ جو ہے وہ ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر دعا حضور کی قبول نہ ہوگی تو کس کی قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضور سے بڑھ کر کوئی مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے کہ جس کی دعا قبول نہ ہو؟ اور حضور کی یہ دعائیں جو ہے وہ احادیث میں مروی ہیں، جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہم اجعلنی نورا، یا اللہ تو مجھے نور بنا دے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اپنے ایک ایک عضو کے حوالے سے کہا کہ یا اللہ جو ہے وہ میرے دل کو نور بنا دے۔ تو فرمایا کہ یہ حدیث پاک اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، اللہ نے حضور کو نور بنایا، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے نور کا جو ہے وہ سایہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ روایات بھی ہیں، چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصائص کے اوپر آپ نے کتاب لکھی، اس کے اندر یہ روایت جو ہے وہ حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں ہرگز نظر نہ آیا کرتا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ سائے کا نظر نہ آنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ جب آپ سورج کی روشنی میں چلتے یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا اور نہ چاندنی میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور نے خود دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے نور بنا دے۔ یہ دعا اس بات پر شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں۔ جب نور ہیں تو نور کا روشنی کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ بات اور دیگر احادیث اس بات پر جو ہے وہ دلیل ہے۔ بعض احادیث کے اندر البتہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ وارد ہوئے جس میں ذل کا معنی، ذل کے الفاظ استعمال ہوئے۔ ذل جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی سائے کے بھی ہیں اور دوسرے معنی بھی ہیں، جیسے اللہ پاک نے حدیث قدسی ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے سائے میں ان 7 لوگوں کو رکھے گا۔ تو وہاں پہ جو اللہ پاک کے لیے سائے کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ اللہ پاک تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علماء نے فرمایا کہ جس طرح یہاں پر سائے سے مراد جو ہے وہ اس کی رحمت کا سایہ ہے، سبحان اس کی جو ہے وہ رحمت کا جو ہے وہ سایہ ہے، اس کی مغفرت کا جو ہے وہ سایہ ہے۔ اسی طرح جن احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سائے کا یا ذل کا لفظ استعمال ہوا، وہاں حقیقی سایہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں حضور کا پرتو جو ہے وہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گویا کہ شفقت و رحمت جو ہے وہ وہاں پر، تو اس اعتبار سے وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن دیگر جن روایات کے اندر باقاعدہ اس بات کی نفی کی گئی
کہ آپ کا سایہ نہ تھا، آپ جو ہے وہ جب چلا کرتے تھے تو سورج کی روشنی میں بھی جو ہے وہ آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، چاند کی روشنی میں بھی آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، اور یہ آپ کے نور ہونے کی وجہ سے تھا کہ اللہ نے آپ کو نور بنایا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اس میں ایک جگہ دیکھا تھا کہ گنبد خضرا، ہمارا ایمان ہماری جانیں قربان اس پر، تو گنبد خضرا کے حوالے سے کیا گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے یا گنبد خضرا کا سایہ ہو سکتا ہے؟ جی، گنبد خضرا کا جو ہے وہ سایہ ہے بھی اور ہو بھی سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، نہ ایسی کوئی روایات اور احادیث ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ ثابت کیا جائے۔ تو گنبد خضرا کا جو ہے وہ سایہ ہے اور یہ دیکھا بھی جو ہے وہ گیا ہے۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ بعض چیزوں کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اگر اپنے عقیدے کا حصہ بناتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، تو بھی وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ ہم اس کے اندر جو ہے وہ بیجا غلف جو ہے وہ نہیں کرتے، جو چیز ثابت نہیں ہے اسے اپنی جانب سے بیان نہیں کرتے، لیکن جو چیز ثابت ہے تو اسے بہرحال جو ہے وہ ہم اپنے ایمان کا، اپنے عقائد و نظریات کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو حضور کا سایہ نہ ہونا آپ کے جسم مقدس کا یہ چونکہ احادیث سے ثابت ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ ان کو اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں اور حضور کے فضائل کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی حضور کے خصائص میں اس کو ذکر کیا، اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ اور کئی جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ ذکر کیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس بات کو جو ہے وہ ذکر کیا، اور بھی دیگر کئی کتب کے اندر علماء نے اس بات کو ذکر کیا۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کی کیا احتیاطیں ہیں؟ کرسی پر نماز پڑھنا اصل میں اولاً تو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، کرسی پر نماز پڑھنا آج لوگوں نے فیشن جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ جناب جو ہے وہ کرسی پر نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو بات یہ کہ کرسی پر نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز یا تو کھڑے ہو کر ہے، یا نماز بیٹھ کر ہے، یا نماز اشارے سے ہے۔ تین طریقے ہیں نماز پڑھنے کے۔ اچھا، کہ آپ یا تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے، یا آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، یا آپ اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ اب کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اشارے سے پڑھنا، تو فرض اور واجب کے اندر یہ تینوں جو اسٹیپس ہیں یہ بقدر ضرورت ہے۔ صحیح۔ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے آپ کو۔ تو جو جتنی چیز پر قادر ہے اس اعتبار سے اس کو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ جو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اشارے سے پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دے۔ اب جب بیٹھنے کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں بیٹھنا ہے زمین پر۔ اچھا، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قیام جو ہے وہ ساکت ہوتا ہے۔ اچھا، قیام یعنی جب آپ کھڑے ہو کے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، یہ قیام کی حالت کہلاتی ہے۔ تو جب آپ بیٹھنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ سے کیا ہوتا ہے؟ صرف قیام ساکت ہو گیا۔ آپ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں زمین کے اوپر، لیکن جب آپ زمین پر سجدہ نہیں کرتے تو اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ آپ کو اولاً یہ رخصت دیتی ہے کہ اگر آپ سے زمین پر سجدہ نہیں ہو پا رہا، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسا مرض ہے، تو آپ زمین سے بلند 9 انچ کی کوئی چیز رکھ لیں، ڈیسک وغیرہ اپنے سامنے، اور اس کے اوپر آپ نماز سجدہ کریں۔ اچھا، اگر اس پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں اور آپ جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ اس 9 انچ کی بلند چیز پر کریں۔ اور اگر آپ کے لیے 9 انچ جتنی بلند چیز پر بھی جھکنا ممکن نہیں ہو رہا سجدے کے لیے، تو اب شریعت آپ کو حقیقی سجدے سے اشارے والے سجدے کی طرف منتقل کر دیتی ہے، آپ کو رخصت دے دیتی ہے کہ اب آپ اشارہ کر سکتے ہیں۔ سجدے کا اشارہ ہوتا ہے گردن سے، یعنی سر سے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سر کو جھکاتے ہیں، یہ رکوع کا اشارہ ہو گیا، تھوڑا آپ نے اور جھکایا تو یہ سجدے کا اشارہ ہو گیا۔ تو یہ دونوں اشارے جو ہے وہ جاتے ہیں، اور جب آپ حقیقی سجدے پر قادر نہیں ہوتے، اشارے والے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اب آپ سے قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے، یعنی اب آپ کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیٹھ کے بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں نے یہ سمجھا آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت کے اندر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آپ کے 2 چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ ایک تو آپ کا قیام چھوٹ گیا، چلیں وہ تو آپ کو رخصت مل گئی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے تو شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دے دی،
لیکن اگلا جو اسٹیپ چھوٹ گیا وہ سجدے کا چھوٹ گیا آپ کا. آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی, آپ سجدہ تو کر سکتے تھے, لیکن آپ نے بولا میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں. تو بیٹھ کر پڑھنے سے جب اگرچہ آپ آگے جھک رہے ہیں, اگرچہ آپ نے آگے پٹرا رکھا ہوا, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سر بھی رکھ رہے ہیں, لیکن آپ کا وہ سجدہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ پٹرا 9 انچ سے کافی زیادہ بلندی پر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یوں کرسی پر بغیر اس کے آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کا سجدہ حقیقی چھوٹ جاتا ہے. اور یاد رکھیں نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں, جب فرض چھوٹ جائے گا تو نماز ہی آپ کی نہیں ہوگی. تو لہٰذا یوں کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے کی صورت میں کرسی پر نہ آئیں بلکہ زمین پر جائیں تاکہ آپ کا سجدہ ادا ہو. ہاں واقعی جو شخص ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا, اس کو بیٹھنے اٹھنے میں ایسی تکلیف ہے, یا سجدے میں اس کو اپنے پیر فولڈ کرنے میں جو ہے وہ تکلیف ہے, یا اور کوئی جو ہے وہ مرض ہے کہ وہ زمین پر بھی سجدہ نہیں کر پا رہا, زمین سے بلند 9 انچ کی کسی چیز پر بھی سجدہ نہیں کر پا رہا, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سجدے کا اشارہ کرے. اب وہ اشارہ چاہے زمین پر بیٹھ کر کرے, چاہے کھڑے ہو کر کرے, چاہے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر کرے, لیکن اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کرے, اگرچہ وہ پالتی مار کر جو ہے وہ بیٹھا ہو. وجہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھنا عاجزی کے زیادہ قریب ہے, بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے زیادہ جو ہے وہ لائق ہے, بجائے اس کے کر و فر کے ساتھ جو ہے وہ انسان کرسی پر ہو اور کرسی پر بھی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو. تو آپ سوچیں کہ جب ہم کسی انٹرویو دینے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو کیا کرسی کے اوپر یوں ٹیک لگا کر بیٹھ کے اسے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ آگے کی طرف جھک کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگرچہ کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں لیکن آگے کی طرف اس کی طرف متوجہ ہو کر ٹیک ہٹا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب دنیا کے اندر ہم لوگوں کے سامنے اس طرح حاضر ہو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کے لیے, عبادت کی بنیاد ہی کیا ہے کہ خشوع اور خضوع کی انتہا, انسان جو ہے وہ غایت تعظیم جو ہے وہ اختیار کرے سامنے والے کے سامنے. تو رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عبادت کو جو ہم نے پانا ہے, وہ لذت کو پانا ہے, وہ رب العالمین کی بارگاہ کا جو مقام ہے اس کے زیادہ لائق یہ ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ کریں, یا اگر بالفرض کسی کے لیے زمین پر بیٹھنا مشکل ہے, وہ کرسی پر بیٹھتا ہے, تو پھر اسٹول یا کوئی اس ٹائپ کی چیز ہو کہ جس کے اندر بظاہر بھی عاجزی کی صورت نظر آ رہی ہو اور اس میں ٹیک وغیرہ لگا کر نہ ہو, اور پھر جو ہے وہ آپ اشارے کے ساتھ اپنے سجدے کی ادائیگی کریں. اس حوالے سے تفصیل کے لیے دارالفتہ اہل سنت کی ایک بکلیٹ ہے, کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام. اس کا مطالعہ جو ہے وہ بےحد مفید ہے, اور کوشش کریں کہ اپنی سچویشن کو بیان کر کے دارالفتہ میں کال کر کے یا آپ ملاقات کر کے مفتی صاحب سے ڈسکس بھی کر لیں کہ آیا اس صورت میں آپ کو کرسی کی اجازت ہے یا نہیں. کالز آئیے کچھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد شاہد تاری ہے, میں کے پی کے ہری پور سے بات کر رہا ہوں. خلیل احمد بھائی سے ایک سوال تھا. میرے بیٹے ہیں محمد فصیح الدین تاری, عمر 13 سال ہے, مدرسہ مدینہ سے کر رہے ہیں نا. وہ 1.5 ماہ سے کھانسی, ہم نے ان کا الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, تقریباً تمام ٹی وی ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ کروایا, ان کی کھانسی نہیں بند ہو رہی. ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ الرجی ہے نا. مختلف میڈیسن ہم چینج کر رہے ہیں, ڈاکٹر بھی چینج کر رہے ہیں, ان کی مدرسے سے کافی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں. خلیل احمد بھائی کائنڈلی ریکویسٹ کی کہ جنہیں کوئی کھانسی کا کوئی ہمیں کوئی علاج بتا دیں, میرے بچے کی بہت زیادہ چھٹیاں ہو گئی ہیں. اللہ شفا عطا فرمائے. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ویسے تو کئی اقسام کی کھانسی ہوتی ہے, بعض اوقات خشک کھانسی ہوتی ہے, بعض اوقات بلغمی کھانسی ہوتی ہے. تو اس میں ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کشمش تقریباً 21 کشمش لے لیں اور تقریباً 7 بادام لے لیں. تو رات کو سوتے وقت جو ہے نا ان کو کھلا دیں. اور اسی طرح سے آج کل جیسے انگور کا موسم ہے, میٹھے انگور صبح و شام تھوڑے تھوڑے جیسے کھلا دیں. اس کے علاوہ انجیر کا استعمال کروائیں, کھجور کا استعمال کروائیں, بکرے کا گوشت دیسی گھی میں بنا کر شوربے والا وہ ان کو استعمال کروائیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. اور جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کھاتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں, وہ اسی طرح سے چاول, آلو اور دیگر جو ٹافیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں غیر معیاری اس میں ایک تعداد ہوتی ہے, تو ان سے بچا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. مزید کال دیجیے. محمد شکیل قادری, فالیہ شہر, ضلع منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. جی نیکسٹ کال.
محمد احتشام اتاری خانوال سے ماشاء اللہ آمد خیر الورا پروگرام کی کیا بات ہے، جو علم نہیں ہوتا وہ علم میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے علینا سنا دیجیے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا قیدار کی آمد، مرحبا جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، یہ تو کلام آپ نے سنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں مزید سوز اور رقت برکتیں عطا فرمائے، اور والدین کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اللہ رب العالمین بار بار آپ کو در مصطفیٰ کی حاضری عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آمد خیر الورا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ خلیل بھائی آپ سے عرض کہ ابھی والا کلام سنا دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی، نیکسٹ۔ میرا نام علی حیدر ہے، میں میاں چنو سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو نہ سناؤں گا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کی بریا، آ گئے نبی آخری نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، ایک کال اور دے دیں۔ خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ سبز مرچ کھانے سے بھی کیا معدے کا مسئلہ بنتا ہے، یا سبز مرچ کھانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ اور آپ سے عرض ہے کہ مفتی احمد یار خان کا یہ کلام سنا دیں، حق جن کے چہرے سے آیا وہ حق نما یہی تو ہیں۔ جی خلیل بھائی۔ سبز مرچ ہو یا لال ہو، کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے وہ مفید نہیں ہے، تو ایک لمٹ کے اندر کھایا جائے۔ تو باقی یہ ہے کہ بازار سے جو پسی ہوئی لال مرچیں جو ہم لوگ خریدتے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ اگر ہری مرچ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں زیادہ عافیت ہے۔ لیکن کھانا ہمیں سادہ ہی چاہیے، کالی مرچ میں بنا لیں، یا سفید مرچ جو دکنی مرچ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح سے، جو آپ نے گرین سبز مرچ جو ہے یہ بھی مفید ہے۔ ان کے فوائد بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن ایک حد کے اندر آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے سامنے جیسے یہ دو چیزیں ہیں تو لال مرچ سے بچنا آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا، کیونکہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو ملاوٹ کر کے اس کو بیچتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ کم از کم وہ دوسری مرچیں ہی لے آئے۔ اگرچہ بعض اوقات اس پہ بھی کیمیکل وغیرہ کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو سبزیوں میں یہ احتیاط ہے کہ جب بھی آپ سبزی لائیں، مرچیں لائیں، کوئی بھی اس طرح کی جو پکانے کی ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پانی گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں، اور وہ چیزیں اس میں بھگو دیں، ہلکا سا نمک ڈال لیں، یا بغیر نمک کے گرم پانی میں 10-15 منٹ اس کو بھیگی رہنے دیں، اس کے بعد اس کو نکال کے دوبارہ اس کو صاف پانی سے دھو لیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے کیمیکل کے جو اثرات ہوتے ہیں تو وہ اللہ نے چاہا تو کسی حد تک اس میں کمی آ جائے گی، اور ہمارے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم وہ ایسا نہیں کہ ہر لال مرچ والا بیچنے والا غلط ہوتا ہے، مگر یہ کہ جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے، اور خاص طور سے جو مریض ہے اس کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بازاری اس طرح کے جو مسالے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ خود گھر میں لا کے پیسیں، خواہ وہ ہلدی ہو، خواہ وہ دھنیا ہو، خواہ وہ زیرہ ہو، تو جب ممکن ہو تو گھر کے اندر ہی پیس لیں گے تو انشاءاللہ ملاوٹ والی چیزوں سے بچے رہیں گے۔ صحیح۔ آپ کی کچھ فرمائشیں بھی ہیں کلام کی، وہ بھی شامل کرتے ہیں، مگر آئیے اس سے پہلے اپنا ایک سیگمنٹ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، داستان نور۔ آمد خیر الورا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، بڑے بڑے واقعات ہوئے، دنیا کو پتا چلا
جس نبی کی آمد کی باتیں ہو رہی تھیں، جن کے آنے کی خوشخبریاں دی جا رہی تھیں، وہ نبی آ چکے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کروں گا یہ واقعہ ہے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے خواب کا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں آمد ہوئی، یعنی مکہ میں ولادت ہوئی، تو ایران کے بادشاہ کسریٰ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ سرکش اونٹ وہ آگے آگے ہیں اور ان کے پیچھے تیز رفتار عربی گھوڑے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے۔ یہ خواب ایسا تھا جس کو دیکھ کر یہ پریشان ہوا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس نے ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے دور کے بڑے بڑے نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اس کی تعبیر ملک شام میں ایک ماہر نجومی ہے، بہت زیادہ تجربہ کار شخص ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا نائب ایک شخص کو اس کاہن کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کا خواب اسے سنا کر اس سے معلوم کرو کہ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کسریٰ کا نائب جب عبد المسیح نامی ایک شخص کو ملک شام بھیجتا ہے کہ وہاں جا کر ایران کے بادشاہ کا خواب سناؤ اور اس سے تعبیر معلوم کرو کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ جب عبد المسیح نامی وہ شخص ملک شام پہنچا اور اس کاہن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کاہن پہلے ہی کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تم بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہو، اور اس نے خواب بھی بیان کر دیا۔ عبد المسیح بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضور اب آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ وہ کاہن کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تلاوت کی کثرت ہو جائے اور صاحب عصا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائیں اور وادی سماوا بہنے لگے، اور جب یہ دیکھو کہ بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور ایران کے جو بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر جائیں اور جو آگ برسوں سے جل رہی تھی وہ آگ بجھ جائے، تو کہنے لگا کہ پھر انتظار کرو کہ وہ نبی آ چکے ہیں۔ تو پھر ملک شام اب جیسا ملک شام نہیں رہے گا، وہ جو 14 کنگرے گریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 بادشاہ آئیں گے، ایک کے بعد ایک بادشاہ آئے گا، اور اس کے بعد ایران کے بادشاہوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگا کہ جب ایران کے بادشاہ کے محل پر زلزلہ طاری ہوگا اور اس کے بعد اتنے ہی بادشاہ اور ہوں گے جو ایک کے بعد ایک حکومت کریں گے۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں اس نے دیکھا کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے تیز رفتار عربی گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی حکومت کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب اس نبی کی حکومت ہوگی جو آخری نبی ہوگا، اور اس کے اسلام اور اہل اسلام کی مملکت بن جانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، ملک شام میں اسلام کا نفاذ ہوگا اور بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نہ صرف ظلمت کا خاتمہ ہوا، اپنے دور کے جو ظالم حکمران تھے ان کا تخت بھی الٹ دیا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام کی آمد سے جہاں میں نور ہی نور پھیل گیا، گرتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے والے آ گئے، مظلوموں کے داد رسی کرنے والے آ گئے، بے کسوں کو سہارا دینے والے آ گئے۔ اس نبی کی آمد سے یوں سمجھیے کہ انسانوں کو کھویا ہوا وقار ملا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، آقا کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد خیر الورا۔ سبحان اللہ۔ راشد نور بھائی سے آپ نے داستان نور سماعت کی ہے، اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے اور ربیع الاول شریف کا نور بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ کچھ فرمائشیں تھیں خلیل بھائی کلام کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ پوری فرمائیں۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی سے اعلی رفعت والے اعلی سے اعلی رفعت والے بالا سے بالا عظمت والے بالا سے بالا عظمت والے سب سے برتر عزت والے سب سے برتر عزت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 رب نے تم کو سیر کرائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی ایسی بصارت والے ایسی ایسی بصارت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تمہارا عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ جنت والے مالک دوزخ جنت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ خبر لو نوری کی للہ خبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی چاند سی اچھی صورت والے چاند سی اچھی صورت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا
रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, उनके आशिक नूर की शम्में जलाते जाएंगे। जब के हासिद दिल जलाते सटपटाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मसलक का तू इमाम है, मसलक का तू इमाम है, इलियास क़ादरी तदबीर तेरी ताब है, इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी। तन्हा चला तो साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तो साथ तेरे हो गया जहां। मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है, इलियास क़ादरी। मीठा तेरा कलाम है, इलियास क़ादरी। है बदरे रज़वी भी तेरे किरदार का असीर है, बदरे रज़वी भी तेरे किरदार का असीर। इसका तुझे सलाम है, इसका तुझे सलाम है, मेरा तुझे सलाम है, इलियास क़ादरी। इसका तुझे सलाम है, इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी। माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक खलील भाई की आवाज़ में बरकतें अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा पक्का इश्क अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाए। बच्चों के लिए एक सवाल हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, उसकी कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं, आइए वो वीडियो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आमदे खैरुल वरा। मेरा नाम अहमद हसन है, मैं तिलावाली से बात कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबी अव्वल को हुई। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाज़ात 12 रबी अव्वल शरीफ को हुई। प्यारे नबी 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाज़ात 12 रबी अव्वल शरीफ को हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल के महीने की शरीफ को पैदा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबी अव्वल को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। माशा अल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी वीडियोज़ को प्रोग्राम में शामिल किया गया। बच्चों की तरबियत का ये भी एक अंदाज़ है कि इस तरह भी उनको इल्म दीन सिखाया जाए और उनकी तरबियत इस तरह भी की जाए। दावत इस्लामी के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाहुल करीम हमारे बच्चों की तरबियत भी इंशाअल्लाहुल करीम अच्छी होगी। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है। अदनान भाई क्या फरमाएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत करता यकीनन उन्हें बरकतें मिलती, बेशक, लेकिन क्या वो बरकतें आगे भी मुंतकिल होती? कोई ऐसा वाक़या है तो इख्तिसार के साथ बयान फरमाइएगा क्योंकि वक्त मुख्तसर है। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे अक़दस, जिन्होंने आपके चेहरे मुनव्वर की ज़ियारत की, सहाबियत के शरफ़ से फैज़याब हुए, माला माल हुए, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल की बरकतें आगे यूँ जो है वो लोगों तक पहुँचती थी कि जो इन सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान की ज़ियारत कर लेता था, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ अपने सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान के बारे में ये फरमाया कि उन्हें जहन्नम की आग हरगिज़ नहीं छुएगी, ऐसे ही इरशाद फरमाया जिसने मेरे देखने वाले को, वहाँ रआनी के अल्फाज हैं, रआ के अल्फाज हैं,
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جس نے میرے صحابی کی زیارت کی، اس کے لیے بھی یہی شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور پھر آگے مزید ارشاد فرمایا جس نے یہ نبی پاک علیہ السلام کو کی زیارت کی، جنہوں نے وہ صحابہ بنے، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی وہ تابعی بنے، اور پھر آگے مزید ارشاد فرمایا جس نے اس میرے صحابی کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی، اسے دیکھا، ارشاد فرمایا اللہ کریم اسے بھی یہی شرف عطا فرمائے گا، یعنی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اسے بھی دوزخ پر حرام فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری جو ہے وہ فضیلت ذکر فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک میں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو اللہ کریم حرام فرما دے گا، اور دوسری میں ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے میرے صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ طوبیٰ لمن رآنی، ہاں جی، طوبیٰ کا معنی اگر خوشخبری لیا جائے تو سبحان اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر طوبیٰ کا معنی وہ جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ طوبیٰ ایک درخت ہے جو اللہ تبارک جنتی درخت ہے، اور جس کی وسعت کو بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ طوبیٰ حدیث پاک میں اس کی شرح کے اندر ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے، جنتی درخت طوبیٰ کا مالک بھی ہوگا وہ، اور جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی درخت طوبیٰ کا مالک ہوگا، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی تابعی کو دیکھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت جس نے کی، ارشاد فرمایا وہ بھی جنتی ہے اور وہ بھی جنتی درخت طوبیٰ کا مالک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فتح کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے جو ہے نا وہ لشکر بعد میں جو اسلام کی سربلندی کے لیے جائیں گے، ارشاد فرمایا لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہو، تو اس پورے لشکر میں ایک آدمی وہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابی رسول کی جس نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، صحابیت کے شرف سے جو ہے وہ مشرف ہے، ارشاد فرمایا اس صحابی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی تابعی کے بارے میں پھر تبع تابعی کے بارے میں بھی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ یعنی جب کوئی اہم تحریر لکھنا ہوتی ہے نا تو اس کا قلم بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے، تو یہ سرکاری جو قلم دوات ہوتے ہیں، لکھنے کے جو آلات ہوتے ہیں، قلم وغیرہ پین وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نعت نبی لکھنی ہے تو اس کے لیے قلم کوئی عام سا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ روح القدس سے طوبیٰ درخت کی، جنتی درخت کی وہ ٹہنی مانگوں اور اس سے پھر نعت نبی لکھوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اختتام کی طرف وقت ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کے بارے میں جیسے آج ہم نے سنا، ایک حضور کا حسن ظاہری ہے اور ایک حسن باطنی۔ جی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہری جب سنتے ہیں تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش حضور کی زیارت کر پاتے، آمین، کاش ہم بھی جو ہے وہ اس مقدس دور میں پیدا ہوئے ہوتے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں، ہر ایک مومن کی یہ خواہش ہے کہ وہ حضور کا دیدار کر سکے، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حسن باطنی کی جو آپ کی سیرت ہے، جس کو صحابہ نے بیان کیا، اسے اپنانے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن باطنی کے جو اوصاف ہیں، جن میں صبر ہے، جس کے اندر اللہ پاک سے عشق ہے، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، سچائی ہے، دیانتداری ہے، خیر خواہی ہے، یہ تمام اوصاف کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھال لیں، یہ در حقیقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حسن باطنی کو جب ہم اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے حضور کے حسن ظاہری کا دیدار کر سکیں گے۔ تو اس بات کی طرف خود بھی جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی ہمیں اس طرف لانا چاہیے، اور خاص کر ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص کر جہاں ہم حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں،
تو وہ صرف پڑھنے کی حد تک، سننے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی طرف آئیں، اپنی طرف بھی، اپنے بچوں کی بھی طرف، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ایک دن وہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے حسن ظاہری کا بھی ہمیں دیدار کرا دیں انشاءاللہ الکریم۔ میلاد منائیں، سیرت اپنائیں، میلاد منائیں، سیرت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منائیں اور سیرت پڑھ کر منائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، حبیب خدا یا سلام علیکم، خبر جن کے آنے کی تھی مدتوں سے، خبر جن کے آنے کی تھی مدتوں سے، ہوا جلوہ فرما سلام علیکم، ہوا جلوہ فرما سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، دو عالم کا مولا بنا کر، دو عالم کا مولا بنا کر، تمہیں حق نے بھیجا سلام علیکم، تمہیں حق نے بھیجا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، تمنا ہے اپنے مدینے پہنچ کر کہوں پیش روضہ سلام علیکم، کہوں پیش روضہ سلام علیکم، جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر، جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر، پڑھے جہاں ہمیشہ سلام علیکم، پڑھے جہاں ہمیشہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمت